مکان بیچ کر حج کرنا اور کرائے پہ اٹھ جانا۔ اصل فتویٰ تو فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مکان بیچ کے خود کرائے پر چلا جائے اور حج جو فرض ہے وہ کرے، یہ ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ حنفی فقہا نے یہ لکھا ہے، لیکن ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اب اس فتوے کو بدلنا بھی چاہیے، اور رائے ہماری پوچھیں، فتویٰ نہیں لیکن رائے یہ ہے کہ بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اب معاملات میں صفائی لوگوں میں نہیں رہی، اور کرایہ 6 دن بعد فرض ہوگا، اور مالک مکان جو ہے اپنی کسی مجبوری سے یا معاشی تنگی سے یا قلت یا کوئی بھی چیز پیش آ سکتی ہے، پہلے ہی دن آ جائے گا، اور کرائے کا مکان پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ کیسے گزر گیا، اور آمدنی کے ذرائع اس ملک میں کون سے یقینی رہ گئے ہیں، کیا پتہ کل کیا ہو جائے اور پرسوں کیا ہو جائے۔ تو اس یہ رائے یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی پیسے دے گا تو کر لیجیے حج، ضرورت کیا ہے مکان بیچنے کی۔ زائد از ضرورت کتابیں بیچ کے حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے وہ عالم دین جس کو ضرورت کے علاوہ بھی کتابیں پیش آتی رہتی ہیں، کبھی نہ کبھی دیکھنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کتابیں بیچے اور حج کرے۔ ایک ہے جاہل آدمی، اسے کتابوں سے کوئی غرض ہی نہیں، وہ زبان ہی نہیں آتی جس زبان میں کتابیں، مثلا جیوش انسائکلوپیڈیا گھر میں ہے اور اس انسائکلوپیڈیا میں کیا ہونا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا، اور بک رہا ہے وہ 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا۔ اب اس شخص پہ اگر اتنے پیسے میں حج ہو جائے تو اس کا بیچنا فرض ہے، اور جو وقف ہو جائے کتابوں کا، کہ کوئی آدمی کتابیں اپنے ذاتی مال سے خرید کے اللہ کی راہ میں لائبریری میں دے دے تو اس شخص کا حقوق ملکیت ہی باقی نہیں رہے، تو یہ تو اب بیچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے صورت اور خلاصہ یہی ہے کہ کوئی جاہل آدمی یا جسے کتابوں سے کوئی غرض نہ ہو، مثلا ابا ڈاکٹر تھے، بے شمار کتابیں چھوڑ گئے، اور بیٹا انجینئر ہے، تو اس کے کام کی تو نہیں ہے نا۔ اب اگر انہیں مارکیٹ میں فروخت کر کے اتنے پیسے ملیں جس سے حج ہو سکے تو اسے کرنا چاہیے، فرض ہو جائے گا۔